بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز طلباء و طالبات، میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم پڑھیں گے اپنی درسی کتاب کے سبق نمبر 5 جو وعدہ کرو سو پورا کرو کے مشقی سوالات 6 تا 10۔ بچوں، سب سے پہلے ہم صفحہ نمبر 37 پر موجود سوال نمبر 6 پڑھیں گے۔ سوال نمبر 6 ہے لفظوں کا کھیل۔ مثال کے مطابق دیے ہوئے الفاظ کے حروف الگ الگ کریں اور پھر ان حروف کی مدد سے ایک نیا لفظ بنائیں۔ اس سوال سے ریلیٹڈ نیچے بتایا گیا ہے کہ سوال نمبر 6 کی سرگرمی کے لیے پہلے دیے ہوئے الفاظ کے حروف الگ الگ کروائیں، بعد ازاں انہی حروف کو استعمال کرتے ہوئے مزید مختلف الفاظ بنوائیں۔ ضروری نہیں کہ تمام حروف استعمال کیے جائیں۔ اب دیکھیں، جیسا کہ یہاں پہ ایک مثال دی گئی ہے اعتبار کے حروف کو الگ الگ کیا گیا ہے۔ جیسا کہ پہلا حرف ہے الف لکھیں گے، اس کے بعد عین کے بعد تے کے بعد بے، اس کے بعد الف اور پھر رے۔ اس طرح ہم اس لفظ کے حروف کو الگ الگ کر کے اسے ایک نیا لفظ بنائیں گے۔ اس سے نیا لفظ بنتا ہے عبارت۔ تو جیسا کہ نیچے دیا گیا ہے کہ آگے حروف سے نیا لفظ بنانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ تمام حروف جو ہیں وہ اس نئے لفظ میں آ جائیں۔ آئیے ہم اگلے حروف کو الگ الگ کرتے ہیں اور ان سے نیا لفظ بناتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے جلاد۔ جلاد کے حروف کو جب ہم الگ الگ کریں گے تو سب سے پہلے جیم آئے گا، اس کے بعد لام کی 2 دفعہ آواز ہے تو ہم لام کو 2 دفعہ لکھیں گے۔ لام کے بعد الف اور پھر دال۔ اب ہم نے کسی بھی حرف کو لینا ہے، جیسے میں نے اب جیم کو لیا تو میں نے جیم سے ایک نیا لفظ بنایا ہے جال۔ اس کے بعد ہے پانی۔ پانی کے حروف کو الگ الگ کریں تو پہلے پے آئے گا، پھر الف، پھر نون اور پھر چھوٹی اے۔ اب میں نے اس میں سے ایک حرف الف لیا ہے اور الف سے میں نے ایک نیا لفظ بنایا ہے اپنی۔ اس کے بعد ہے تلوار۔ تلوار میں پہلا حرف ہے تے، پھر لام، واؤ، الف اور رے۔ اب میں نے اس میں سے رے حرف کو چن کر اسے نیا لفظ بنایا ہے رات۔ اگلا لفظ ہے زمین۔ زمین میں پہلے ہم زے لکھیں گے، پھر میم، یہ اور نون۔ میں نے اس میں سے میم حرف کو چنا ہے اور میم سے میں نے نیا لفظ بنایا ہے میز۔ اس کے بعد ہے شربت۔ شربت شین، رے، بے، تے۔ اب اس میں سے میں نے بے کو چنا ہے تو بے سے میں نے لفظ بنایا ہے برش۔ تو عزیز طلباء، آپ نے بھی اس طریقے سے ان الفاظ کے حروف کو الگ الگ کر کے اس سے نیا لفظ، کسی بھی حرف کو لے کر کوئی بھی نیا لفظ آپ بنا سکتے ہیں۔ اب ہم اگلے صفحے کی جانب بڑھتے ہیں۔ اگلے صفحے پر موجود ہم اردو گرامر سے ریلیٹڈ جو ہے سوالات پڑھیں گے۔ قواعد سیکھیں۔ جیسا کہ پہلا اس میں قواعد کا نقطہ دیا گیا ہے واوین۔ دیے ہوئے جملے غور سے پڑھیں۔ پہلا جملہ ہے استاد صاحب نے کہا۔ عزیز طلباء، یہ جو علامت دی گئی ہے اس جملے کے شروع میں اور اینڈ میں، اس کو ہم واوین بولتے ہیں۔ اچھے بچے جھوٹ نہیں بولتے، امی جان نے باجی کو بتایا۔ اب اس کے بعد بھی دیکھیں، یہ واوین کی علامت لگائی گئی ہے۔ آج احمد دیر سے ہی گھر آئے گا، اور اس کے بعد واوین کی علامت کو لگا کر اس کو بند کر دیا گیا ہے۔ اب نیچے واوین کی تعریف بتائی گئی ہے، یہ ہم تعریف پڑھتے ہیں۔ جب کسی کا قول یا بات ہو بہو اسی کے انداز میں نقل کرنا مقصود ہو تو اسے واوین میں لکھا جاتا ہے۔ یعنی کہ کسی کی بھی بات کو یا کسی کے بھی قول کو جب ہم نے اسی طریقے سے انہی الفاظ میں لکھنا ہو، نقل کرنا ہو، تو ہم اس صورت میں واوین کا استعمال کرتے ہیں۔ جیسے اوپر دیے ہوئے جملوں میں اچھے بچے جھوٹ نہیں بولتے، آج احمد دیر سے گھر آئے گا، استاد صاحب اور امی جان کی بات کو ہو بہو بیان کر رہے ہیں۔ یعنی کہ ہم نے استاد صاحب اور امی جان کی بات کو ہو بہو بیان کیا تھا، تو ہم نے اس جملے کے شروع اور آخر میں واوین کی علامت لگائی۔ سوال نمبر 7 ہے دیے ہوئے جملوں میں مناسب جگہ پر واوین کی علامت لگائیں۔ پہلا جملہ ہے قرآن مجید میں ارشاد ہے۔ اب ہم نے قرآن مجید کی بات کو ہو بہو بیان کرنا ہے تو ہم اس کے بعد اور سے پہلے واوین کی علامت لگائیں گے۔ اور ہم نے ہر جاندار چیز پانی سے بنائی، اور اس کے بعد بھی یہ علامت لگا کر اس کو
جملے کو ختم کر دیں گے۔ دوسرا جملہ ہے اسلم نے جواب دیا، اس کے بعد میں سے ہم ووین کی علامت لگانا شروع کریں گے۔ میں خوب محنت سے پڑھوں گا، اور پھر ووین کی علامت کو لگا کر اس جملے کا اختتام کر دیا جائے گا۔ تیسرا جملہ ہے ہرمزان کہنے لگا، اس کے بعد بھی ہم کیا کریں گے؟ ووین کی علامت لگائیں گے۔ رابطہ کی علامت تو جس شخص نے وہ الفاظ کہے ہوں گے اس کے بعد یہ لگے گی، جیسا کہ یہاں پہ لگی ہوئی ہے۔ ہرمزان کہنے لگا کے بعد اسلم نے جواب دیا کے بعد جو ہے رابطہ کی علامت لگی ہوئی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ بعد رابطہ کی علامت لگے گی، اور اس کے بعد ووین کی علامت کا استعمال کیا جائے گا۔ ہرمزان کہنے لگا، رابطہ کی علامت، اس کے بعد ووین کی علامت شروع ہو جائے گی۔ جب تک میں یہ پانی نہ پی لوں مجھے قتل نہ کیا جائے۔ اس کے بعد ووین کی علامت لگا کر اس جملے کو ختم کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے جیسا کہ ہم نے اوپر بھی ووین کی علامت لگا کر جملوں کا اختتام کیا ہے۔ اگلا جملہ ہے استاد صاحب نے پوچھا، رابطہ کی علامت، اس کے بعد ووین کی علامت شروع ہو جاتی ہے۔ سبق کس کس نے یاد کیا ہے؟ سوالیہ علامت اور اس کے بعد ووین کی علامت۔ احمد نے جواب دیا، رابطہ علامت، میں اپنا کام وقت پر مکمل کرتا ہوں کہ شروع اور آخر میں ہم ووین کی علامت کا استعمال کریں گے۔ سارہ بولی، رابطہ کی علامت، میں بھی آم کھاؤں گی، تو میں بھی آم کھاؤں گی کہ شروع میں بھی ہم ووین کی علامت لگائیں گے اور اس کے آخر میں بھی۔ عزیز طلبہ، آپ نے اسی طریقے سے سوال کو کتاب پر ہی حل کرنا ہے۔ اب ہم سوال نمبر 8 پڑھیں گے۔ مثال کے مطابق سبق جو وعدہ کرو سو پورا کرو میں سے 5 اس میں نکرہ اور 5 اس میں معرفہ چن کر دی ہوئی جگہ میں لکھیں۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اس میں نکرہ سے مراد کسی بھی عام شخص، چیز یا جگہ کا نام ہوتا ہے، اور اس میں معرفہ سے مراد کسی بھی خاص شخص، جگہ یا چیز کا نام ہوتا ہے۔ اب ہم ان کی مثالیں پڑھتے ہیں۔ اس میں نکرہ میں جیسا کہ انہوں نے مثال دی ہوئی ہے سبق کے مطابق ملک اس میں نکرہ ہے۔ اب یہاں پہ اس میں معرفہ میں ملک کا نام ہے، یہ ایران، یہ ہم اس میں معرفہ میں لکھیں گے۔ اسی طریقے سے سبق میں سے میں نے اس میں نکرہ اور اس میں معرفہ چن کر لکھے ہیں۔ پہلا اس میں نکرہ ہے صحابی، اور جب صحابی کا نام آئے گا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہم اس کو اس میں معرفہ کے بلاک میں لکھیں گے۔ اگلا لفظ ہے حاکم اس میں نکرہ ہے، اور جب حاکم کا نام آئے گا ہرمزان تو وہ اس میں معرفہ ہو جائے گا۔ خلیفہ اس میں نکرہ ہے، جبکہ خلیفہ کا نام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں معرفہ ہے۔ بچے اس میں نکرہ ہے، جبکہ کسی بھی بچے کا نام جیسا کہ یہاں پہ دیا گیا ہے دانش، تو دانش جو ہے وہ اس میں معرفہ ہے۔ پہلے بچوں، آپ نے بھی اس سوال نمبر 7 اور 8 کو 6، 7، 8 تینوں سوالوں کو آپ نے کتاب پر ہی حل کرنا ہے۔ بچوں، اب ہم صفحہ نمبر 39 پر موجود سوال نمبر 9 پڑھیں گے۔ پڑھیں، دیا ہوا پیراگراف درست تلفظ اور روانی سے پڑھ کر نیچے پوچھے گئے سوالوں کے زبانی جواب دیں۔ ہمیں اپنے وطن سے محبت ہے، ہم اس کی ترقی کے لیے دل لگا کر محنت کریں گے، اس کے پرچم کو سر بلند رکھیں گے، ہمارے لیے اس میں بسنے والے تمام لوگ قابل احترام ہیں، ہمارے ملک کی مثال ایک خوبصورت گلدستے کی مانند ہے جس کے ہر پھول کی اپنی خوشبو، جدا رنگ اور شناخت ہے، ہمارے لیے رنگ، نسل، زبان کی بنیاد پر کوئی زیادہ اہم یا غیر اہم نہیں ہے، ہم سب پاکستانی ہیں، پاکستانی ہماری پہچان ہے، ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے وطن کی سالمیت پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے، ہم طالب علم اپنے وطن کا مستقبل ہیں، ہم اپنے وطن کا نام روشن کریں گے۔ آئیے آگے سوالات کی جانب چلتے ہیں۔ جیسا کہ بچوں آپ نے پڑھا کہ دیے ہوئے پیراگراف میں سے ہی ہم نے سوالات کے جوابات کو تلاش کر کے لکھنا ہے، یا اگر کوئی ایسا سوال ہے جس کو ہم ورڈ ٹو ورڈ جو ہے وہ اس پیراگراف کے اکارڈنگ نہیں لکھ سکتے تو ہم نے اس کو اپنے الفاظ میں بیان کرنا ہے۔ اب ہم سوالات پڑھتے ہیں کہ پہلا سوال ہے، ہمیں اپنے وطن کی ترقی کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ جیسا کہ پیراگراف کے پہلے جملے میں ہی یہ بتایا گیا ہے کہ ہم اس کی ترقی کے لیے دل لگا کر محنت کریں گے، تو ہم اسی سے ہی سوال کا جواب بنائیں گے کہ ہمیں اپنے وطن کی ترقی کے لیے دل لگا کر محنت کرنی چاہیے۔ دوسرا سوال ہے، ہمارے ملک کی مثال کس کی مانند ہے؟ اس کا جواب بھی پیراگراف میں دیا گیا ہے، ہمارے ملک کی مثال ایک خوبصورت گلدستے کی مانند ہے جس کے
ہر پھول کی اپنی خوشبو، جدا رنگ اور شناخت ہے، یعنی کہ پہچان ہے۔ اس پیراگراف میں کس بات کا عہد کیا گیا ہے؟ اب اس سوال کا جواب بھی اس پیراگراف میں موجود ہے۔ اس پیراگراف میں اس بات کا عہد کیا گیا ہے کہ ہم اپنے وطن کی سالمیت پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ آخری سوال ہے، بحیثیت طالب علم آپ اپنے وطن کا نام کیسے روشن کر سکتے ہیں؟ اس پیراگراف کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس سوال کا جواب خود بنانا ہے کہ بحیثیت طالب علم ہم محنت کر کے اپنے وطن کا نام روشن کر سکتے ہیں۔ آگے ہے کچھ نیا لکھیں۔ سوال نمبر 10 ہے، ایفائے عہد کے موضوع پر ایک اخلاقی کہانی لکھیں۔ اس کہانی کا مناسب عنوان اور نتیجہ بھی تحریر کریں۔ ایفائے عہد یعنی کہ وعدہ پورا کرنا۔ وعدہ پورا کرنا کے متعلق عزیز طلبہ آپ نے کوئی بھی ایک اخلاقی کہانی لینی ہے اور آپ نے اس کا مناسب عنوان اور نتیجہ بھی لکھنا ہے۔ سوال نمبر 10 کو آپ نے کاپی پر حل کرنا ہے، جبکہ سوال نمبر 6، 7، 8 کو آپ نے کتاب پر حل کرنا ہے، اور سوال نمبر 9 اور 10 کو آپ نے کاپی پر حل کرنا ہے، اور ان تمام سوالات کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کرنا ہے۔ شکریہ۔ اوکے بچوں، خدا حافظ، فی امان اللہ۔